أعوذ بالله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا ٹاپک ہے عالم اسلام کے درمیان اقتصادی تعاون۔ عالم اسلام کے درمیان اقتصادی تعاون، یہ اس کے جو آبجیکٹو ہیں یہ سکرین کے اوپر یہ بھی دیکھتے ہیں۔ پھر عصر حاضر کا عالمی معاشی منظرنامہ، اس طرح ہم آتے ہیں کہ تعمیری طور پہ تو بات رہی تھی عالم اسلام کے درمیان اقتصادی تعاون کے حوالے سے۔ تو ابتداء یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے عالم اسلام کو جن نعمتوں اور نوازشات اور امکانات سے مالا مال کر رکھا ہے، اگر ان پر نظر ڈالی جائے تو اس سے بڑھ کر خلافت و وراثت ارضی کا مستحق کوئی دوسرا خطہ نظر نہیں آتا۔ دنیا کی کل آبادی کا 5واں حصہ عالم اسلام ہے اور یہ بہت بڑی افرادی قوت ہے۔ اس کی جغرافیائی حدود 3.25 کروڑ مربع میل پر محیط ہے۔ اسے دریاؤں، نہروں، سمندروں، پہاڑوں، صحراؤں، میدانوں، جنگلوں اور زرخیز زمینوں کا سب سے بڑا ذخیرہ میسر ہے۔ معدنیات اور خام قدرتی وسائل کا خزانہ سب سے زیادہ عالم اسلام کے پاس ہے۔ تیل کے مجموعی عالمی ذخائر کا 1/4 حصہ عالم اسلام کی ملکیت ہے۔ زرعی پیداوار کی بے پناہ استعداد کا حامل بھی عالم اسلام ہے، یعنی وسائل سے اللہ نے مسلمانوں کو مالا مال کیا ہے۔ کل کی ایک ہمارا ٹاپک آگے بڑھ رہا تھا، یہ جو BS لیول کے ہیں وہ سائنس کے حوالے سے، ان کا ایک اسلام اینڈ سائنس، تو آپ نے بھی سائنس تو پڑھی ہے، بلکہ ابھی آپ پڑھ بھی رہے ہیں، آپ کا ابھی 4th سیمسٹر میں ہے اسلام اینڈ سائنس، یہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ نے بھی بلا شبہ یہ ساری چیزیں پڑھی ہوں گی، اس کی اہمیت و افادیت سائنس کی۔ آپ تو اس حد تک سائنس اور ٹیکنالوجی، گویا کہ میں نے اسٹوڈنٹ سے بات یہ کی تھی کہ جتنا کسی قوم کو جتنا رگڑا لگتا ہے نا، مشقت میں پڑتی ہے، اتنا وہ کونا مشق ہو جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے یہ جو قومیں اوپر گئی ہیں، مثلا امریکہ ہے یا اب برطانیہ کی طرح ایسٹی، پھر یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا یہ یعنی دور مظلومیت، ذرا وہ دیکھیں۔ اچھا، پھر یعنی تاریخ دور جسے کہا جاتا ہے، ہر قوموں، یعنی یہ جو گردش زمانہ ہے، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں، جو قوم سٹرگل، محنت، پھر یہ کہ اتفاق اتحاد اپنے اندر پیدا کریں مقاصد اور اہداف کے لیے، وہ پھر ان مقاصد اور اہداف کو حاصل کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جب یہ چیزیں ہمارے اندر تھی، یہ اوصاف خصائص اب بھی اتنے سے گزرے تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر ہوتی رہتی ہے کہ اب ظاہر ہے جہاں پہ حق ہے باطل پیچھے پہ، ان کی سازشیں بھی تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بات یا موضوع کے اعتبار سے، ٹاپک کے اعتبار سے جو بات آگے بڑھ رہی ہے کہ عالم اسلام کے درمیان اقتصادی تعاون، تو اسٹوڈنٹ سے اسی حوالے سے میں نے بات کی کہ جب مسلمان ممالک جو ہے نا، مسلم ممالک، ان کی دیکھیں نا معاشی معاملات، اچھا باقی دیگر معاملات میں، مشاورت میں، باقی عام دیکھیں کہیں ظلم ہو رہتا ہے، بعض ممالک جو ہے نا چھوٹی سی مصلحت کی خاطر یا چھوٹے سے ذاتی مفاد کی خاطر ان کی توجہ اس طرف ہوتی نہیں کہ باقی لوگوں کے یا باقی اسلامی ممالک کے دکھڑے کیا ہیں، اس طرف بھی توجہ دی جائے۔ توجہ ہے تو بس کسی اس انداز میں کہ وہ انٹرنلی، یعنی کوئی مطلب جو ہوتے ہیں نا بڑے مقاصد،
ان کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ پھر یہ کہ اس کی صورتیں یا اس کے جو مضر اثرات سامنے آتے ہیں، پھر وہ ایک تو بسا اوقات امیڈیٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی فوری طور پہ بھی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس سے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں پھر وہ خمیازے جو ہیں، وہ نقصان وہ اٹھانا پڑتا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے کہ بر وقت فیصلے نہ کیے جائیں۔ تو یہاں پہ بھی جو معاشی نقطۂ نظر سے، اور یہی ہے آج کل کا جو دور ہے، اس میں یہ ایک طرف سے مقابلہ ہے، تو ایک طرف باطل ہے، دوسری طرف حق ہے۔ یہ بھی جو دو چار الفاظ میں نے آپ کے سامنے کہے ہیں کہ وسائل ہوتے ہوئے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا، پھر یعنی کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو جس کا تعلق ضروریات زندگی سے ہو اور وہ مسلمانوں کے پاس نہ ہو، عالم اسلام کے پاس نہ ہو۔ یہ ہے حکمت عملی اپنانا، پھر اتفاق، اتحاد، باقی جو چیزیں جو لازمی ہیں ان کو پیش نظر رکھنا، ان سے صرف نظر کرنا، تو اس کے نتیجے میں پھر نقصان تو بہرحال یہ اٹھا رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ اگر یہ اس طرف توجہ نہ ہوئی تو اور کتنا بڑا نقصان اٹھائیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ وسائل ہیں، اس حوالے سے جو اسلامی تعلیمات کہ اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے، یعنی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انسان مساوی ہیں۔ اسی بنا پر ہر فرد کے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کنگے کے دندانوں کی طرح برابر، یہ کوئی اس حوالے سے اونچ نہیں ہے، سارے یعنی انسانی اقدار کو بھی اسلام نے محدود خاطر رکھا ہے۔ ساتھ اب دیکھیں جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی ذمہ داریاں تو میں نے کہا نا اور یعنی بڑھ جاتی ہیں۔ تو عام انسانیت کے مقابلے یہ بنیادی مساوات، یعنی یہ بنیادی مساوات پیدائش کی مراعات یا قسمت کے کھیل سے متاثر نہیں ہوتی۔ اس کے مطابق ہر شخص مساوی طور پر قانونی اور اخلاقی ذمہ داری کا حامل ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ یعنی کے سامنے اس نے جواب دینا ہے۔ پہلے جو سب کا جو زمانے یعنی پہلے زمانے میں جو اقوام تاریخ، جغرافیہ، زبان اور ثقافت کی یعنی مختلف حصوں میں یا دنیاؤں میں تقسیم تھی، اسلام نے ان میں ایک ایسی روح پھونکی جس نے انہیں ایک وحدت کے رشتے میں پرو دیا، ایک ہی خواہش اور ایک ہی نسل العین نے انہیں قریب تر کر دیا، اور ان میں ایک دوسرے کو فیض پہنچانے والا ایک مسلسل دھارا جاری کر دیا، فیض۔ اور یہ جو اسلام کے بنیادی اسلام کے معاشی نظام کی بنیادی خصوصیات، پھر بنیادی اقدار جو آپ نے پڑھی ہیں، سائنس آپ نے اس حوالے سے تیار کی ہیں، اس میں یہ وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ مگر آپ دیکھیں نا، گھر سے لے کر اللہ کے نبی نے تم سب میں سے بہتر ہوا جو اپنے گھر والوں کو، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے یعنی بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب گھر سے باہر نکلیں، کیا آپ کا پڑوس ہے، آپ کا محلہ ہے، اس سے باہر جائیں، شہر کی بات آتی ہے، اس سے اوپر جائیں، ہم تحصیلیں جس طرح ہم نے اس کو ان کی ڈویژن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تحصیلیں ہیں، ضلع ہیں، پھر اوپر تک جا کے پاس یعنی صوبوں تک پہنچی ہے، پھر ملک کی بات آتی ہے۔ تو اس طرح گویا کہ یہ دیکھیں نا، جس طرح میں نے مثال میں جس طرح بارش برسی ہے، یا آپ کسی یعنی کھیتی کو پانی دیتے ہیں تو ایک کیارے کے بعد یعنی پانی خود بخود اس کا جو فلو ہوتا ہے دوسری کی طرف ہو رہا ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے دوسرا، تو گویا کہ بارش ہے، یہ ان تمثیلوں سے گویا اسلام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ سارے انسان یہ اللہ کی نعمتوں سے کس طرح جو ہے نا فائدہ اٹھائیں، کس طرح سے اس سے جو ہے نا متمتع ہوں۔ تو اب یہ کہ ساری انسانی کی بات ہو رہی، پھر اسلام جو تلقین کرتا ہے، جو اس کے ماننے والے ہیں یعنی مسلمان اہل ایمان، ان کی ذمہ داری میں نے کہا ابھی وہ بڑھ جاتی ہیں کہ بھائی پھر اپنی ذات سے نکلنا ہے، خود بھی فائدہ اٹھانا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی ہے۔ اب میں نے جو باتیں یہ مثالیں نہیں، گھر پھر محلہ، تو اسی طریقے سے جب دیکھیں نا پوری مسلمان کو اسلامی ممالک کی بات آتی ہے، وہاں پہ پھر یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، تو وہاں پہ جو ہمارا جو اقتصادی تعاون ہونا چاہیے، تعاون کا جنرلی آپ نے تو پڑھا ہے نا، یہ اسلام کے معاشی نظام کی بنیادی اقدار میں تعاون، یعنی کہ کوئی
مشکل میں ہے، مجبوری میں ہے، یا اس کو ضرورت ہے کوئی کام اس نے رہائش یعنی کوئی مکان بنانے کا، یا کوئی کاروبار، یا کوئی اسی والے سے کوئی اس کے یعنی ہوتا ہے نا اسر اور یعنی اسرت اور جس کو کہا ہے یعنی آسانی اور تنگی کے معاملات ہیں، خوشی یا غمی کے معاملات ہیں، اس میں جو ہے نا دوسروں کو، پڑوس محلے والوں کو یا صاحب ثروت لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ بات جب بڑے لیول پہ آتی ہے تو ملک کی بات، اس سے بڑے لیول کی بات ہے تو عالمی سطح میں جو اسلامی ممالک ویسے بھی جلدی یہ دو دن پہلے جو آپ کا یہ ٹاپک تھا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک یا اس طرح، ان کے جو اہداف اور مقاصد یا جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کے یہ جو ہے نا یہ ادارے مرز وجود میں آئے، یہ پولیٹی کونسل تو پلان پر ساری یہ جو 8-9 دن کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ادارے، فلاں ادارے، تو آپ دیکھیں نا اس کا جنرلی بنیادی آگے دیکھیں نا پس پردہ مقاصد کچھ نہیں ہے، لیکن یہ وہ بظاہر تو وہ خیرخواہی کی بنیاد اس انسانی جو ہے نا ویلفیئر کی حوالے سے ان کو وہ ادارے وہ مارز وجود میں آئے۔ آگے پھر ان کو کوئی یرغمال بنا لے تو پھر یعنی کسی ملک کی یا چند ممالک کی پھر وہ تو ایک طرح سے وہ بدماشی کے زمرے میں آتی ہے نا یہ چیزیں۔ لیکن جلدی یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو مشکل یا معاشی کہیں خدا نخواستہ کو جنگ کی، قحط کی، زلزلے کی یا کسی طرح کی کوئی ایسی صورتحال ہو ناگہانی، تو اس میں یعنی بینک نے پھر ان عالمی اداروں نے دستِ تعاون بنانا، اور یہ دیکھیں نا اسی طرح سے یعنی ملکوں کے نظام اسی طرح سے کہ جو گرے پڑے ممالک ہیں ان کو، تو اسلام اس حوالے سے کیا تلقین کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کوئی زکوٰۃ کی بات ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات ہے، کہیں بھی آپ ایون یہاں تک دیکھیں نا یہ جہاں پہ آپ کا روزہ چھوٹ جائے، قسم اٹھا لیں یا پھر کوئی اور اس کا آلٹرنیٹیو اسلام نے کیا رکھا ہے کہ اتنے مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ کریں، اس کا یہ ہے، اس کی اطلافی اس صورت میں ممکن ہے۔ اس کے پس پردہ کیا ہے؟ وہ معیشت ہی ہے نا کہ بھائی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا اس سے مراد آپ کی جو ضروریات زندگی جو لازمی ہے وہ آپ کی خوراک بھی ہے، آپ کی رہائش، آپ کا لباس بھی ہے۔ اس معاملے میں گویا کہ وہ اس ننگ کا آر کا اس کا شکار ہے۔ تو اس والے جب بات ابھی میں نے کی کہ بڑے لیول کی یا یہ بات بڑھتے بڑھتے یہ ممالک کی حد تک جس کو بین الاقوامی وہ کہا جاتا ہے فورم، تو وہاں تک بات پہنچے تو عالم اسلام کی بات، پھر خاص طور پہ عالم اسلام جو ہیں جن کے وسائل کے حوالے سے پھر کیا کہتے ہیں وہ جو ہے نا جو ضروریات زندگی سے جن چیزوں کا وہ تعلق ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلم مالک کو ہوتا ہے، تو پھر ان کو چاہیے یعنی مسلم ممالک کو کہ جو گرے پڑے یا غریب ممالک ہیں اسلامی ملک خاص طور پہ ان کا اس والے سے وہ دستِ تعاون بڑھا۔ یہ بات آگے بڑھ رہی ہے یہ حساب سے کہ اسلام جو ہے اسلام کے افکار و عقائد، یعنی آپ دیکھیں افکار و عقائد اگر لفظ کے اوپر غور کریں، جس طرح نظریاتی یعنی کی بنیاد افکار و عقائد کی بنیاد جس طرح نظریاتی وحدت پر رکھی گئی ہے، اس طرح اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے میں بھی اسی توحید کو ملحوظ رکھا گیا۔ یعنی دیکھیں نا بھائی جب کہ اس کا دیکھیں نا ایک تو اللہ کا حکم ہے، مثلا آپ دیکھیں آگے ارکان دے دیں، بات بھی کہیں شاید آگے آئے کی تناظر میں کہ دیکھیں نا اس کا جو فلسفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو دیکھیں نا پھر آگے جا کے صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے والے سے تو باتیں ہو رہی ہیں، اس کا جو فلسفہ ہے محبت، مودت، بھائی چارہ، دوسروں کا خیال رکھنا، روزہ رکھیں تو اللہ کا امر ہے، لیکن ساتھ ساتھ فلسفہ یہ کہ دوسرے کی انسان کے جذبات ہیں وہ کس طرح وہ یعنی بیدار ہوتے ہیں سوئے ہوئے بھائی ٹھیک ہے، اگر پہلے پتہ نہیں بھوکے رہتے اندازہ ہوتا ہے نا کہ جب دوسرا بھوکا رہے تو وہ اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اس لیے کہ شام اگر آدھا گھنٹہ یا تقریباً آدھا گھنٹہ وہ پہلے دسترخوان کے اوپر
لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ گھڑی کی طرف خیال رکھتے کب وقت، پھر یہ وہ جو ہے نا کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کب وہ مؤذن اذان دے گا یا سائرن بجے گا، تو پھر ہم ٹھیک ہے پانی پینے کے لیے اور وہ جو ہے نا لقمہ منہ کے اندر ڈالنے کے لیے بےتاب ہو. تو یہی ہے نا کہ دوسرے کی بھوک، دوسرے کی بے چینی، دوسرے کی ضروریات اسی طریقے سے گویا کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان منتظر رہے کہ دوسرا بھی اسی طریقے سے ہمارا منتظر ہے. تو اسلام جو ہے کیونکہ اسلام نے ایک ایسے معاشرے کی بنا جو عالمگیر ہے اور دنیا بھر کے مسلمان ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب کو مانتے، اس لیے اس نے نہ صرف ایک مسلمان کو وہ جہاں کہیں بھی ہے زبان، نسل، جگہ کے حدود، حرام قبیلے، یعنی اور ہر لحاظ سے یعنی اس چیز سے بالا تر ہوگا، یعنی دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی اسلام. تو اسی بنیاد پر امت یعنی مسلم امہ کو ایک درخت کی مانند قرار دیا گیا ہے، جبکہ مسلم مالک جو ہیں وہ اس کی شاخیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان گرامی ہے کہ افراد مہر و محبت کے لحاظ سے اس طرح ہیں ایک بدن کی طرح، جسم کی مانند، یعنی جسم یا بدن کے کسی حصے میں جب کبھی کوئی درد پیدا ہوتا ہے تو سارے اعضاء اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ کیا کرتے ہیں کہ اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. یعنی آگے اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اس درد کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے سارے جسم میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. جو ہے نا ایک جگہ کانٹا سارا بدن بے چین ہوتا ہے، بخار کسی کیفیات سے وہ دو چار ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ چاند ایک باتیں جو تھیں کہ یہ جو عصر حاضر کا جو عالمی معاشی منظرنامہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک ہے اسکالر ملائیشیا کے، وہ لکھتے ہیں کہ دنیا اسلام ان دنوں اپنی تاریخ کے نازک ترین سے گزر رہی ہے. اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ عالم اسلام کو ایسے غیر معمولی ہماگیر مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہو جو خود اسلام کی بقا کے لیے خطرہ نظر آئیں. یعنی صلیبی جنگیں، سقوط بغداد، اندلس میں مسلمانوں کا زوال، 19 صدی میں نو آبادیاتی نظام کی ابتدا کی وجہ سے دنیا اسلام کا استعماری طاقتوں کی توسیع حکمت عملی کا شکار ہو جانا، کوئی شک نہیں کہ یہ تمام واقعات مسلمانوں کے لیے عبرتوں کی حیثیت رکھتے. سائنس اور جدید علوم و فنون کے میدان میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بہت آگے نکل جانے اور ترقی پذیر ممالک جن کا بڑا حصہ ایشیا و افریقہ کے اسلامی ممالک پر مشتمل ہے ان کے اس میدان میں افسوسناک حد تک پیچھے رہ جانے کے باعث اب مسائل اور زیادہ سنگین ہو چکے ہیں. سائنس اور جدید علوم و فنون سے پیدا ہونے والی قوتیں جب پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوں تو وہ ترقی پذیر قوموں کے لیے نعمت و برکت بن جاتی، لیکن جب ان کا مقابلہ کسی ایسی مخالفت طاقت سے ہوتا ہے جو اس قوت کو جنگ کی تشریحی کارروائیوں میں استعمال کر دی ہے تو پھر یہی قوت ان کے پورے وجود کے لیے خطرہ بن جاتی. دنیا اسلام ان دنوں ہنگامی اور سنگین یعنی نوعیت کے مسائل ہیں دنیا اسلام اور اس کے دور اثرات سے یہ دنیا اسلام دو چار ہے. ماضی میں مسلمانوں کو جن حالات سے دو چار ہونا پڑا وہ تمام واقعات اس وقت اپنی ساری اہمیت اس وقت اپنی کھو دیتے ہیں جب ہم ان کا مقابلہ موجودہ مسائل سے کرتے ہیں جو دو انتہاؤں کے درمیان انتخاب کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی. یعنی یا تو ایسے معاشروں کی طرح زندہ رہے جو سائنسی علوم اور اپنی ان پر مبنی فنی قابلیت کو استعمال کرتا ہو، یا پھر اپنی آزادی اور اسلامی انفرادیت کو کھو دے. تو بہرحال یہ کہ جو اس کی امپورٹنس ہے تو اس والے سے مزید یہ کہ یہ 21ویں صدی میں اقتصاد عالم ایک ایسی وحدت میں تبدیل ہونے والی ہے
جس کا ہر جز دوسرے جز سے تجارت، زرکاری، قرض کاری اور سرمایوں کی نقل و حرکت کی وجہ سے نہ صرف مربوط ہوگا بلکہ مثبت یا منفی حیثیت سے متاثر ہوگا، جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے۔ یعنی آپ بڑے بڑے جو مالک ہیں اس حد تک کہ آپ دیکھیں نا، چائنا اور امریکہ اور یہ جو کچھ کھچڑی پک رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حفاظت میں رکھے، لیکن یہ کہ اس میں گویا کہ مسلمانوں نے یعنی اس حساس معاملے میں بڑی ہی یعنی دانشمندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور وہ جو ان کے وسائل ہیں، میں نے جو کل اس ایک لیکچر کی بات کی، اس والے سے جو بات میں نے آگے بڑھائی وہ یہ کہ آپس کا جو انتشار ہے اس طرح کا ہے، چھوٹی چھوٹی جو مصلحتیں ہیں ان سے نکلنا ہوگا، پھر اپنے وسائل جو ہیں وہ دوسروں کے سامنے رکھنے والی بات نہیں ہے، ہم پھینکتے ہیں اپنے وسائل دوسروں کے لیے۔ جس طریقے سے دیکھیں نا، پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ خود ایکسپرٹ نہیں ہیں، تو باہر سے چنانچہ یہ ایکسپرٹ کو بلا کے تو وہ تو پھر آپ نے دیکھنا جو جس فیلڈ میں ماہر ہے تو غیر مرئی انداز میں آگے وہ کیا کیا کر جاتا ہے۔ آج کل پھر یہ جو خفیہ ٹیکنالوجی ہے اس کی صورت میں کیا کیا چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا بتاؤ کا۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اب جتنی وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے یا اسی طریقے سے اسی ٹیکنالوجی کی بدولت یا اس سائنسی فیلڈ میں ایڈوانس ہونے کی بدولت دیکھیں نا، بعض ممالک غریب ممالک کے وسائل کو بالکل اچک کے نچوڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے گویا کہ ان کو سکھایا جاتا ہے صرف زندہ رکھنے کے لیے، تھوڑا بہت دے کے باقی وسائل وہ ہڑپ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ یعنی عالمی اسلام کو دانشمندی کا میں نے ابھی کہا مظاہرہ کرنا ہوگا، اتفاق، اتحاد، باہمی تجارت، اپنے وسائل کو اپنے جو ہے نا مابین یعنی ان کو استعمال میں لانے کے لیے پہلا عمل اختیار کرنا بھی چاہیے اور کرنا بھی ہوگا۔ تو بات یہ اسلامی نقطہ نظر سے بڑھ رہی اس لیے کہ سارے مسلمان، ویسے ساری انسانیت کی بات ہی اسلام کرتا ہے، لیکن یہ کہ خاص طور پہ جو میں نے کہا نا کہ مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں کیا ہیں کہ اپنے اس اثار سے نکل کے وہ ہے نا اجتماعی فکر، اجتماعی سوچ، پھر اجتماعی ہمدردی، محبت، بھائی چارہ، یہ انفرادیت جو ہے اس کا تصور اسلام میں یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بھائی اس حد تک کہ آپ نے آپ کے جو نجی معاملات اس طرف تو باقی تو جنرلی آپ نے دوسرے کے لیے ہمیشہ اسلامی یعنی دیکھیں نا اسلام کا سینہ اس حوالے سے کس قدر کشادہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو ملت اسلامیہ ہے کیونکہ اس کی وحدت کی بنیادوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وحدت کی جو بنیادیں وہ ہیں کیا، کہ انسان بھائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے کہہ دیا، من ذکر و انثیٰ، یہ سورہ حجرات کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ ہے۔ تو پھر ایک تو یہ تصور ہے اسلام کا، پھر جب میں نے ابھی بات کی کہ اسلام کی یا مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، اہل ایمان کی بات کرتے ہیں، ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے پھر اظہار سے نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق یا اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت طیبہ اس کو رہنما بنائیں، اس راستے کے اوپر چلیں جس کا تعین اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ملت اسلام کی وحدت جو ہے اس کی جو بنیادیں وہ یہ ہیں کہ وحدت انسانیت، وحدت عبادت ہے، وحدت فکر ہے، عالمی شہری ہونے کا تصور کی گئی ہے۔ پھر تصور عالمگیریت کیا ہے، یہ اس حوالے سے ذرا تھوڑی بہت آپ اس کے اوپر سکرین کے اوپر بھی دیکھیں اور اس کو ذرا اس کے اوپر توجہ بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وحدت انسانیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، یعنی ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اسی قرآن آیت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا، یعنی اونچ نیچ جس طرح یہ امریکہ میں یہ کتنا پروٹیسٹ ہوا ہے فطرت سے، دیکھیں کوئی ایک آدھ اس بندے کو صرف اس نے کیا صرف کیا بر اس کو جان سے اور کس طرح اوپر وہ گھٹنا رکھ کے
وہ جو نا اس کا گلا دبا کے ادھر وہ بیچارہ تڑپ کے وہیں پہ اب دیکھیں نا وہ ان لوگوں نے پھر چاہے وہ مکس اپ ہو کم از کم یہ پروٹیسٹ تو کیا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اس طرح کے کئی واقعات ہیں. تو پھر دیکھا جائے نا کہ ہمارا ہے اتفاق یہ ہمارا اتحاد کہ اگر کہیں کوئی خدا نخواستہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے ظلم ہو جائے وہاں پہ ہم آنکھیں ہی بند کر لیتے ہیں. بالکل اس کی طرف توجہ ہی نہیں. کتنے ایک آئے دن آپ میرے روز ٹی وی کے اوپر ساری چیزیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس طرح کے واقعات. تو گویا کہ وہ قاعدہ ضابطہ یا جو اسلامی تعلیمات اس طرح کا وہ ہو نا اس کے اوپر عمل درآمد تو یہ چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. تو آگے ہے وحدت عبادت یعنی نماز یعنی باجماعت کا جو فلسفہ ہے وہ تصور ہے. نماز کے باجماعت ادا کرنے سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان فکری وحدت کا تصور نمایاں ہوتا ہے اور امیر غریب چھوٹے بڑے کالے اور گورے میں تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد اگر ہم یہی کام کرتے ہیں تو پھر محاسبہ کرنا چاہیے. اس لیے ہے نا ہر شخص کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو کام میں کر رہا ہوں میں سٹینڈ کہاں کرتا ہوں. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا یہی ہے وہ امیر امارت اور غربت کے حوالے سے جو دیکھیں نا جو اسلام کا تصور ہے کیا اس معیار کے اوپر میں اترتا ہوں. باقی وہ جو چیزیں جو اسلام تقاضا کرتا ہے اگر کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں روزے رکھ رہا ہوں باقی بھی اللہ کی توفیق جو ہو رہا ہے تو باقی جو معاملات ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے نا یعنی ذاتی حصار سے کیا میں نکل پایا ہوں کیا میرے پاس گنجائش ہے. تو پھر میں نے وہ روزہ رکھ کے جب مجھے بھوک نے تنگ کیا تو میں نے دوسرے کا احساس کیا. یہ وہ ساری چیزیں نا محبت بھائی چارے ہمدردی کا جو احساس پر پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں تو اگر ہم بظاہر یعنی کر رہے ہیں تو پریکٹیکلی جب وہ یعنی اس کی نوبت آئے یا کرنا پڑے ہمیں کیا وہ چیزیں کرتے ہیں. آگے بات بڑھ رہی ہے جی کہ وحدت فکر چونکہ ملت اسلامیہ کو امت واحدہ کہا گیا اس لیے اس کی فکر کی بنیاد ایک خدا ایک رسول ایک کتاب اور ایک مرکز یعنی بیت اللہ کعبۃ اللہ پر رکھی گئی. تو گویا کہ ہمارے وحدت انسانیت وحدت عبادت اور وحدت فکر پھر ہے عالمی شہری ہونے کا جو تصور ہے. مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ سے اپنا وطن تصور کرتا ہے اور اسی بنا پر وہ ایک عالمی شہری متصور ہوتا ہے. پھر نیکسٹ یہ ہے کہ عالمگیر تصور عالمگیریت یعنی عالمی بھائی چارے کا جو تصور ہے وہ کیا ہے. تو اسلام یعنی وہ کیا ہے کہ جو حج کے ایام ہوتے ہیں یعنی ایام حج میں مسلمانان عالم ایک ہی مرکز پر جمع ہو کر توحید کا بول بالا کرتے ہیں. اسی اجتماع سے ایک خدا کی عبادت کا تصور مزید ابھرتا ہے. نیز مسلمانان عالم کے مابین یکجہتی اور ہم آہنگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. مختلف نسلوں رنگوں اور مختلف مقامات سے آئے ہوئے لوگ ایک ہی لباس میں ملبوس خدا کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں. چونکہ مسلمانان عالم ایک ہی امیر کی امامت میں مناسک حج ادا کرتے ہیں اس لیے ان کے دلوں میں بھی عالمگیریت کا تصور جانے لگتا ہے. یہ جتنے میں ابھی ارکان اسلام کی بات کی ان کا فلسفے کی بات کی تو یہ ساری چیزیں اسی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ملت اسلامیہ کی جو وحدت کی بنیادیں ہیں وہ ارکان اسلام ہے. پھر باقی جو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے تو اس تناظر میں دیکھیں پھر ہمارے جو تجارت کے معاملات وہاں وہ کیا مشترک نہیں ہونی چاہیے. وسائل کی جب بات آگے بڑھتی ہے اب مثلاً کوئی اللہ تعالیٰ نے جو خزانے عطا کیے ہوں کوئی گیس ہے تیل ہے باقی دیگر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں نا اب یہ بونٹیاں تو ہم نے انسانوں نے کھینچ لی لیکن یہ وسائل اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے مشترک خاص طور پر جب دیکھیں یہ حق اور باطل کی بات آتی ہے یعنی مسلم اور نان مسلم کی بات تو وہاں پہ مسلمانوں کو چاہیے
کہ جب باطل اکٹھا ہو سکتا تو مسلمان کیوں نہیں کرتے تھے. اور پھر یہ کہ سامنے یعنی دنیا کو چاہے دکھانے کے لیے لیکن ان لوگوں نے IMF باقی وہ جو میں نے کل ڈیٹیل پرسوں آپ کے سامنے رکھی تھی وہ اس کی جو عالمی ادارے مار کے وجود میں آئے تو پھر آپ مسلمانی کا یہ کام کر سکتے. ان کو اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ جو بینک وغیرہ جو اسلامی بینک وہ قائم کیے گئے جن کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس حوالے سے دیکھیں نا وہ کام بھی اب وہ کچھ وہ سرگرمی سے آگے تو نہیں بڑھ رہا. تو جو جس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے وہ چیزیں پھر ہمارے اندر وہ غالب نظر آتی ہیں. کون سا ایسا اسلامی ملک ہے جہاں پہ وہ سود بالکل زیرو پہ ہو؟ اس کی ہے نا ہر جگہ پہ. تو یہ ہے کہ اس کی شرح کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے. باقی یہ چیز یعنی تمام اسلامی ممالک کی معیشت کے اندر یہ گھسی ہوئی ہے یہ قباحت سود کی صورت میں. بہرحال یہ ہے کہ ان ساری ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ابھی زیر بحث لائیں یہ تو اس حوالے سے یعنی کوئی تسلی بخش لحاظ تسلی بخش طور پہ مسلم ممالک آگے بڑھ نہیں رہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ملت اسلامیہ جو ہے اس کی وحدت کی جو بنیادیں وہ کیا ہیں؟ وحدت انسانی، وحدت عبادت، وحدت فکر، عالمی بھائی چارے کا تصور، پھر عالمگیر اجتماع کی ہم نے بات کی ہے ابھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہائی لائٹ کرتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ مسلمان جو ہیں کہ کسی بھی معاملے میں دوسرے کو کبھی یعنی تنہا نہ چھوڑیں، ہر یعنی اس کی خوشی اور غمی میں برابر کے شریک. تو بڑے لیول پہ بات آتی ہے تو عالم اسلام ہی کی بات آتی ہے تو اسی طریقے سے یہ چیزیں یعنی اوپر تک جاتی ہیں. تو باہمی تعاون آگے باہمی تعاون جو ہے یعنی کس طریقے سے ان کو آپس میں مسلم ممالک کو باہمی تعاون آگے کس طرح سے یعنی اس کی پریکٹیکل شیپ دینی چاہیے یا آگے اسٹیپس اٹھانے چاہیے. یعنی ان کی باہمی یعنی مشترکہ تجارتی منڈیاں ہوں، مشترکہ بینک یا جن کی ڈیٹیل میں نے یعنی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کن کن ممالک میں کس طرح سے بینک، لیکن یہ کہ وہ صرف نام کے یا قائم کر دینے سے آگے پریکٹیکل بھی ہو ان کے اندر. تو یہ تعاون کے حوالے سے بات آگے بڑھی. اب ہے ملت اسلامیہ کی ملت اسلامیہ کی وحدت کی بنیادوں کے بعد آگے یہ اسکرین کے اوپر نظر ڈالیں عالم اسلام کے مابین اقتصادی تعاون کا لائحہ عمل. یہ لائحہ عمل اس کے اوپر ذرا آپ نظر دوڑائیں. نمبر 1 پہ ہے ماہرین اقتصادیات کی کمیٹی کی تشکیل. درستی کر لیں، ماہرین اقتصاد کی کمیٹی کی تشکیل. یعنی عالم اسلام کے ان جید علماء پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جائے یا ایک کمیٹی تشکیل ہے جو نہ صرف یہ معاشیات کے علم پر عبور رکھتے ہوں بلکہ ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا یعنی علم بھی ان کے پاس ہو، قرآن و حدیث اس کے اندر بھی ان کو مہارت حاصل ہے. اس لیے کہ اگر صرف معاشیات باقی یہ دنیا داری کے حوالے سے یا ماہرین معاشیات کے جس طرح سے انہوں نے کوئی نظریات یا اس طرح کی بکس ان کا مطالعہ کیا ہو تو وہ کسی اور ٹریک کے اوپر چلے جائیں گے. تو ساتھ ساتھ یعنی ہماری جو معیشت ہے یہ تابع ہے، اسلامی معیشت تابع اس لیے قرآن کے حدیث کے. ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کے تابع. آگے پھر وہ بات بڑھتی ہے تو پھر جہاں اجماع قیاس یا فقہا کی بات چلتی ہے وہ تو وہ غیر ہے. قرآن کو پیش نظر ہے، حدیث کو پیش نظر رکھ کے یا تو انہوں نے اس کے اندر مزید گویا کہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یسر ولا تو اثر کی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میں جو نہ صرف علم معاشیات پر مکمل عبور رکھتے ہیں بلکہ
قرآن و حدیث کا وسیع مطالعہ کر چکے ہوں۔ یہ کمیٹی عالم اسلام کو درپیش معاشی مسائل پر غور و خوض کر کے ان کے حل کے لائے عمل تجویز کرے۔ یعنی کمیٹی سے مراد یہ نہیں کہ کسی ایک ملک کے چند لوگ اٹھے تو بس وہ دوسرے لوگوں کے جو ہیں یہی ہے، گویا کہ جتنے بھی ممالک ہیں ہر ملک سے ایک دو ایکسپرٹ وہ کمیٹی بیٹھے نا۔ اب جتنے بڑے اذہان بیٹھیں گے، ایکسپرٹ بیٹھیں گے، تو پھر اپنے اپنے گویا کہ وہ ان کی تجاویز ہوں گی، تو یہی ہے شاور الامر۔ تو مشورے کے بعد دیکھیں نا وہ خالص ترین چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ جب دیکھیں نا وہ ایکسپرٹس ملتے ہیں، بالغ اذہان جنہیں کہا جاتا ہے، بڑے اذہان، تو بڑے اذہان سے مراد اہل علم، وہ پھر اس کا کوئی حل نکل آتا اللہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ وہ ہے نا اللہ کے نبی کا فرمان کہ میری امت لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی جو ہے نا گمراہی کے معاملات میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ نہیں ہو قرآن کے یا حدیث کے برعکس وہ کوئی فیصلہ طے کر لیں اور اس کے اوپر سارے دستخط کر دیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال آگے ہے جی معاشی کانفرنسوں کا اہتمام، معاشی کانفرنسز کا اہتمام۔ عالم اسلام کے بڑے بڑے شہروں میں مشترکہ کانفرنسوں کا یہ بہرحال ہوتا تو ہے ہی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب چند ممالک جن کے آپ نے دیکھیں کوئی ذاتی ناراضگیاں ایک دوسرے سے ہو، یہ الگ بات ہے کہ گروپس بن جاتے ہیں، لیکن یہ کسی زمانے میں ہوا ہے اور بڑی حد تک بڑے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل اکٹھے نہیں ہوئے، بس کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ گویا کہ عالم اسلام میں ایسے ممالک ہیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے، جو سب کا ساری انسانیت کا درد رکھتے ہوئے خاص طور پہ یہ جو امت مسلمہ یا غریب اس ممالک ہیں ان کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے اور پریکٹیکلی کنٹریبیوٹ کرتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا اس کے اندر ایک جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی طرح سے کوئی اتار چڑھاؤ آ گیا تو پھر وہ گروپ بندیوں کا شکار ہو گئی، یہ بات۔ اور میں نے کہا کہ یہ تو ہوتا ہے جب کبھی وہ سر جوڑتے ہیں تو اس کے اندر باطل جو ہے وہ رخنہ اندازی تو کرتا ہی ہے۔ تو معاشی کانفرنس کے والے سے بات آگے بڑھ رہی تھی کہ عالم اسلام کے بڑے بڑے شہروں میں مشترکہ کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے، ان میں مسلم ماہرین معاشیات اسلامی معاشیات کی روشنی میں یہ جو جدید یا عصر حاضر کے معاشی مسائل ہیں ان کا حال پیش کریں اور ان کی تجاویز دیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہے یکساں معاشی حکمت عملی۔ عالم اسلام کی معاشی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام اسلامی ممالک یکساں معاشی حکمت عملی اختیار کریں، اس سے بہتر نتائج سامنے آئیں گے اور یہ جو باطل ہے ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہوگا۔ پھر آگے ہے جی باہمی تجارت۔ اب یہ 2 دن پہلے غالباً یہ ٹی وی کے اوپر یہ جو پرائیویٹ چینل ہے وہاں پہ اس طرح کا ایک پروگرام چل رہا تھا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ کون سا ملک کس ملک سے کتنی مقدار میں کوئی خام مال لے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کوئی یکساں یعنی آپس میں تجارت یا وہ معاشی حکمت عملی اس طور پہ وضع کی جائے کہ جس مسلم ملک کے پاس یعنی جو چیز گویا کہ وہ برآمد کر سکتا ہے یا جسے اس کو فائدہ، تو اس طرح کی حکمت عملی طے کی جائے۔ ٹھیک ہے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہے تو ارزاں نرخوں پر دی جائے، اگر وہ ہے تو اس کے ساتھ تعاون۔ بسا ہوگا یہ دیکھیں نا ہم بھی یعنی جو مثبت سوچ رکھتے ہیں، آپ مثلاً یہاں سے بازار جاتے ہیں دیکھتے ہیں ایک بڑا وہ ہے نا وہ بڑے سٹور کا مالک، اس کے مقابلے میں اس کے سامنے ایک ریڑھی والا ہے جو پورا دن یعنی اسی انتظار میں رہتا ہے کہ لوگ آئیں گے اس سے یہ ریڑھی سے وہ چیز ہے، چاہے پھل فروٹ ہے، سبزی ہے، کچھ بھی ہے۔ تو اس مرحلے پہ تو
یعنی ایک تعاون کی نیت رکھتے ہوئے ریڑھی والے سے چیز خریدنی چاہیے نا، اس لیے کہ اس ریڑھی سے وہ گویا کہ تھوڑا سا نفع لے کے تو اپنے اہل ویال کے لیے وہ گویا کہ وہ لے جائے گا ضروریات زندگی کی چیزیں. تو پھر جو غیر ہے یہ اسی کو احسان کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے خرید رہے ہیں جو مروجہ قیمت ہے. یہ عادت نہیں بنانی چاہیے ان لوگوں کو بھی، لیکن آپ یہ دیکھیں نا اندازاً تخمیناً کہ بھائی اس کی وضاحت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو ادھر آپ دیکھیں 150 ایسے ہی اگر دیکھیں نا جو آپ غیر مرئی انداز میں کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی آپ رکھ لیں، تو اس طرح گویا کہ ایک آپ کا اس کے اوپر احسان ہوگا. آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو اس کا کتنا وہ اجر عطا کر دیں، اس کی صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا کچھ اور وسائل سے نواز دیں. تو یہ ہوتا ہے پازیٹیو. یہ ممانے نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اسی کے پاس چلے جائیں، آخر وہ بھی تو گاہکوں کے انتظار میں ہی بیٹھا ہے نا، وہ جو بڑے اسٹور کا مالک. تو اس حوالے سے ان کو بھی یعنی یہی ہے نا، باہمی ہمیشہ ہر شخص دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو. تو جو اسلام یا مسلمانی کی بات ہے وہ تو اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں کہ آپ نیت کے اندر اصلاح رکھیں، ہمیشہ دوسرے کے نفع کے حوالے سے دوسرے کے فائدے کی بات سوچیں گے. تو یہی ہے مثالی معاشرہ، یہی ہے انسانیت کا گویا کہ وہ جو ہے نا دوسرے کے بارے میں جو استحقاق ہے، حق ہے کہ وہ اس کا ڈیو رائٹ دے، اچھا سوچے، اچھے جذبات رکھے، وہ اسی طرح کا وہ اس کا ریٹرن بھی اسی طرح سے ہو. تو تبھی دیکھیں نا ہر طرح سے محبت مودت اور بھائی چارے کی جو فضا ہے وہ قائم ہوتی ہے. یہ باقی جو قباحتیں ختم ہوتی ہیں، چھینا جھپٹی بغض و اناد جو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے. یہ ساری اس کے اندر خیر و برکتیں ہیں. تو بہرحال آگے بات ہو رہی تھی کہ باہمی تجارت کا فروغ. عالم اسلام کے مابین باہمی تجارت وقت کی اہم ضرورت ہے. غیر مسلم مالک سے بھی تجارت کی جائے لیکن اسلام مالک کو ترجیح دی جائے. یعنی یہ منع تو نہیں ہے کہ بھائی ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ بالکل لگا دیں کہ بھائی جس طرح ہوتا ہے نا مورچہ باندھ ہو جانا، یہ بات تو ہے نہیں ہے. صرف یہ ہے ترجیح والی بات ہے کہ بھائی آپ ان کا بھی فائدہ ہے لیکن دیکھیں کہ دوسری طرف صورت حال کیا ہے. تو دیکھیں جس طرح آپ یہ نہ ہو کہ بھائی آپ کے پڑوس محلے میں وہ چارہ کوئی ضرورت مند ہو، آپ کہیں میں نے فلاں گاؤں کا جا کے میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، اس طرح کی بات تو نہیں. پہلے آپ کو آپ کے گرد و پیش جو ہے نا اس سے متعلقہ بات پوچھ ہوگی. قرابتداری کی بات آتی ہے، محلے داری کی بات آتی ہے، پڑوس کی بات آتی ہے، پھر اس سے بعد. اور آپ دیکھیں نا تو ختم من غنیائم فطر، جس یہ زکوٰۃ کا بھی اصول یہی ہے کہ جس خطے سے یا جس علاقے سے، ٹھیک ہے نا، جس گاؤں سے، جس شہر سے کوئی عامل زکوٰۃ وصول کرے وہ وہیں پہ اسی شہر کے اوپر یا اسی گاؤں کے اوپر وہ زکوٰۃ جو ہے وہ لوٹائے. تو خذ من اغنیائہم فتردوا فی فقرائہم. حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تنبیہ فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بھائی کہ یہ عمرا سے لے کر غربا کی طرف لٹانی ہے، تو آپ نے ادھر مرکز کی طرف کیسے ٹرانسفر کر دی. یہ بات بھی یہ آپ کے ساتھ بارہ میں شیئر کر چکا ہوں. تو بات یہ ہوتی ہے باہمی تجارت کہ عالم اسلام کے مابین باہمی تجارت اور غیر مسلم ممالک سے تجارت کی جائے لیکن اسلامی ممالک کو ترجیح دیں تاکہ وہ اسلامی ممالک جو یعنی غربت کا شکار ہیں، غریب ہیں، ان کو بھی معاشی فوائد حاصل ہو. پھر آگے ہے جی یہ بہت ساری مشترکہ سرمایہ کاری. مشترکہ سرمایہ کاری مختلف اسلامی ممالک کے درمیان نجی سطح پر مشترکہ سرمایہ کاری کے منصوبے بننے چاہئیں. مشترکہ وہ اسلامی ممالک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں، وہ دیگر اسلامی ممالک کو مشترکہ سرمایہ کاری کے منصوبوں کی پیشکش کریں. تو پھر اس کو اس تناظر میں دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ سفید پوشی وہی نظر آتی ہے.
خال خال تو ہے، لیکن جلدی یہاں پہ آپ دیکھیں جہاں پہ وسائل ہیں وہاں پہ مسلم ممالک کے ایکسپرٹ کے، اور یہ بھی ایک دیکھیں نا ہے ایک جس کو ڈیفیسٹ کہا جائے، خسارہ، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ اتنے ٹیکنیکل ہے نہیں ہیں یا اتنی صلاحیت ہے نہیں ہے، تو پھر وہ آ کے وسائل کے اوپر مسلم ممالک کے وسائل کے اوپر غیر ہوں۔ اسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مسلم ممالک جو ہیں بعض اپنے وسائل جو ہیں ان کو دوسروں کے سامنے رکھتے نہیں بلکہ پھینک دیتے ہیں کہ جس طرح چاہیں ہمیں، تو یہ ہے پھینکنا، اس لیے کہ اس کا ریٹرن آپ کے پاس کچھ نہیں۔ مثلا جب کمپنیاں کے کہیں دیکھیں نا وہ تیل تھا تو آپ نے وہ تو ادھر ساری چیزیں ادھر تو آپ کو اس حوالے سے کتنا کچھ مل رہا ہے، تو اب وہ چلا کے اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے ایگریمنٹ اپنے مقصد یعنی اپنے اہداف پہلے مقرر کر کے تو اپنے فائدے کی بات پہلے کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا بات چلتی ہے کہ بھائی آپ اس حوالے سے کتنے اس میں سے پارٹنر یا اس میں آپ حصہ دار ہو سکتے ہیں، جو کچھ یہاں سے وہ برآمد ہو سامنے آئے گا، نکلے گا، برآمد ہوگا اس معدنیات کی صورت میں، تیل کی صورت میں یا جو بھی وسائل۔ تو آگے ہے جی زکوٰۃ کی وصولی اور غریب ممالک کی امداد۔ یہ اتنا اس حوالے سے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ اس کی اتنی بڑی ڈیٹیل ہے کہ کیا پھر اس میں ہمارے اس وقت میں 1 گھنٹے میں یا آپ جو 10-15 منٹ رہ رہے ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں اس کو ڈیفائن۔ زکوٰۃ ہے کہ برا یہ آپ مکمل طور پہ آپ یہ ٹاپک پڑھ بھی چکے ہیں، تو اس والے سے ڈاکٹر یوسف القرضاوی اس آپ کی جو بک ہے فقہ زکوٰۃ، یہ آپ اس کا بہرحال ضرور مطالعہ کریں ہر لحاظ سے۔ انہوں نے اس حوالے سے بڑی کہ غریب ممالک بھی ٹھیک ہے نا، امیر ممالک جو ہیں یہ زکوٰۃ کی وصولی کا انتظام گویا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر یہ ہو جائے تو امیر ممالک اپنی زکوٰۃ جو ہے نا یہ غریب ممالک کو یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ تمام اسلامی ممالک میں زکوٰۃ کے جو نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اور وہ ممالک جو معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں اپنی امام سے زکوٰۃ وصول کر کے ان اسلامی ممالک کو بھیجیں جہاں غربت زیادہ ہے، تاکہ ان ممالک کی غربت اصلاح کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس والے سے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کبھی کبھار آپ دیکھیں سعودی عربیہ یا ایسے اسلامی ممالک کو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا ہے نا جو ایک منصوبہ مکمل منصوبہ بندی کر کے پھر یہ کہ حکومتوں کو چیزیں ٹرانسفر کرنا، یا بسا اوقات یہاں پہ بھی آگے پھر ڈسبرسمنٹ کی صورتحال کیا ہے یہ آپ سب کو اور ہمیں معلوم ہے۔ کسی مرحلے پہ جب وہ آیا تھا نا وہ زلزلہ، تو وہاں پہ ہم نے سنا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے براہ راست جو ہے نا لوگوں کے ہمیں اکاؤنٹس ہیں جو متاثرین ہیں، ہم براہ راست جو کچھ ہو سکا ان کے اکاؤنٹس میں بھیجیں گے۔ تو اس میں بعض لوگوں نے پھر زبانی کلامی باتیں کی، ہم اس کے اوپر وہ سکہ بات تو کر نہیں سکتے کہ واقعتاً یہی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ کم از کم یہ کہ 5-6 لاکھ ہر اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتا۔ تو اب وہ اس زمانے میں حکومتوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ایسا کریں کہ براہ راست ہمیں دیں، ہم آگے لوگوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات نہیں، اس لیے کہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ شاید ایسا نہ کر سکیں، دیگر ضرورتیں جو آپ کی ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں، وہاں سے گویا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں جس مقدار میں کہ لوگوں کی جو ہے نا وہ کی جائے، معاونت کی جائے تاکہ وہ اپنے مکان بنا سکیں، کاروبار اسٹیبلش کر سکیں یا ضروریات زندگی جو ہیں وہ پوری کر سکیں۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ جب دیکھیں نا بات آگے نہ بڑھ سکتی تو جہاں کی بات وہیں ختم ہو گئی، تو ظاہر ہے انہوں نے پھر کسی اور ملک میں وہ چیزیں ٹرانسفر کر دی ہوں گی وہ جو تعاون کرنا چاہ رہے۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے، ایسی صورتحال بھی سامنے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی جامع حکمت عملی
اور اگر بھرپور طریقے سے حکومتوں کی یا ملکوں کی سطح پہ امیر ملک جہاں پہ دیکھیں وہ زکوٰۃ کے حوالے سے انہیں اگر ضرورت نہیں ہے، تو اگر سارے ملک ایون یہ ہے کہ غریب ملکوں کے امیر ملک تو وہی امیر وہ کریں، تو پھر یہ تو پکی بات ہے کہ اسلامی ممالک سے غربت جو ہے یہ نام و نشان تک نہیں رہتی۔ اگر ہم انٹرنلی ہم خود بھی اگر اس طرف توجہ دیں زکوٰۃ کے نظام، تب بھی وہ غربت آئے گی۔ تو یہ ڈیٹیل تو خیر آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ آگے ہے جی بلا سود، یعنی قرضوں کی بلا سود فراہمی۔ متعدد اسلامی ممالک سودی قرضوں کے چکر میں پھنسے گئے، پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے۔ وہ اسلامی ممالک جو معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں، اگر غریب اور پسماندہ اسلامی ممالک کو بلا سود قرض دیں تو ان کی معیشت کو بھی سہارا مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عام بات ہے، یعنی دیکھیں نا کوئی شخص اب کسی کو زکوٰۃ دی جائے وہ یہی آسرا نہ کر لے کہ بس میں ہمیشہ زکوٰۃ ہی دیں۔ اور اسی وجہ سے آپ سے میں بات کی تھی کہ وہ جو مزاج بنا لیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ بھائی ٹھیک ہے جہاں اللہ نے اسلام کو طاقت دی آپ اسی زکوٰۃ کو، یہ بلیک میلنگ یہ نہیں، جو تو فی الواقع ہیں ضرورت مند یا جو مزاج بنا لیں تو ان کو بھی ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے نا امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے مراد یہی ہے کہ جو شخص دیکھیں جس کباہت کی طرف جا رہا ہے، جو فالٹ پیدا کر رہا ہے، اس کو اس سے روکا جائے۔ معاشرے کے اندر دیکھیں ہم کسی طرح کا وہ، تو یہ معیشت کے اندر یہ لوگ اگر اس طرح مزاج بنائے تو اس سے فالٹ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو ڈیفالٹر ہیں، اس طرح کے کام کرنے والے، ان لوگوں کو کسی کو آپ اگر وقتی وہ، تو یہ ہوتا ہے آنن فانن کہیں کسی کے اوپر، یعنی وقت کے رفتار کے ساتھ ساتھ یا اوپر یہ خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہو جائے تو ان لوگوں کو سپورٹ کر کے پھر ان لوگوں کو بھی آگے مزاج نہیں بنانا چاہیے۔ جس وقت کیا تھا نا مواخات مدینہ، اور کہتے ٹھیک ہے ہمارے کھانا تو ہمیں مل رہا ہے، باقی معاملات چھت بھی ہمیں مل گئی ہے، تو ہمیں کیا پھر آرام سے چادر تان کے سو جاتے نا۔ انہوں نے مشقت کی، انہوں نے کہا بھائی اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں بازار کا راستہ بتائیں، بازار کی طرف، تو اس کے بعد پھر اگلا کام تو انہوں نے کر دکھایا نا۔ یہ مواخات مدینہ کے والے جو کچھ آپ کے پاس انفارمیشن تو وہ یہی ہے۔ تو ظاہر ہے جو ایک دفعہ وہ لیتا ہے تو پھر اپنا مزاج نہ بنائے، پھر وہ اگر محنت بھی کرے، اس لیے کہ وہ اس بحران سے، وہ اس بھنور سے وقتی طور پہ نکلا ہے، اب اس نے ہمیشہ بھنور میں خود اپنے آپ کو پھنسانا نہیں ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا تصور کہ پھر یہ افراد اور وہ ممالک اپنا پھر مزاج بھی اس طرح کا نہ بنا لیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں یا قرضہ ہی لینا یا زکوٰۃ ہی لینی ہے یا اس طرح کے معاملات میں، تو ہر کو تو عمل جو ہے اس سے بالکل وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو پھر آگے ہے جی قرضوں کی بلا سود فراہمی کے ساتھ ساتھ باہمی روزگار کو ترجیح۔ وہ اسلامی ممالک جہاں غیر مسلم بھی روزگار حاصل کر رہے ہیں، وہاں روزگار کے ضمن میں اسلامی ممالک کے افراد کو ترجیح دی جائے۔ اسلامی ممالک باہمی روزگار کے منصوبے تشکیل دیں تاکہ اسلامی ممالک میں موجود بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہاں پہ بھی عجیب صورتحال ہے۔ مڈل ایسٹ میں اکثر جو ہے نا وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ کے دائیں بائیں وہ لوگ جو وہاں پہ ہیں مڈل ایسٹ میں، تو وہاں پہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ یہ زیادہ جو ہے نا کئی نان مسلم وہ بھی ادھر ہے، اگرچہ وہ ہے اس کی ممانعت تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ ترجیح کسی اور پیرائے میں دی جاتی ہے کہ ہمیں کتنا فائدہ ہے، وہ کتنی کم سیلری پہ آمادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح گویا کہ ایک طرح کی صورتحال وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے لالچ اور خود غرضی۔ بہرحال ایک ہے اور ہر کوئی کر رہا ہے۔ تو آگے ہے جی وسائل کا باہمی استعمال، یہ بڑی عام بات ہے۔ وسائل اللہ تعالیٰ نے یہ ابتداء میں نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک کو جو وسائل طاقی ہیں ان کو اسلامی ممالک ہی میں استعمال کیا جائے۔ وسائل کے باہمی استعمال سے عالمی اسلام کی معاشی ترقی میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ پھر مشترکہ منڈیوں کا قیام، یہ
स्क्रीन मुश्तरका मंडियों का क्या आलम इस्लाम में होने वाली मुख्तलिफ पैदावारों से ज़्यादा नफ़ा हासिल करने के लिए मुश्तरका मंडियों का क़याम भी हद ज़रूरी है। मुश्तरका मंडियों के क़याम से आलम इस्लाम की माशी हालत बेहतर हो सकती है। फिर है जी मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन। आलम इस्लाम का एक मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन बनाया जाए जो मुख्तलिफ मालिक से होने वाले माशी नुकसान की रिपोर्टें तैयार करे। नेज़ इन माशी नुकसानात के इज़ाले के लिए तजावीज़ और लाया अमल इख्तियार। अच्छा, फिर है माशी कफालत के लिए मुश्तरका फ़ंड का क़याम। आलम इस्लाम में एक ऐसा मरकज़ी इदारा बनाया जाए जहाँ इस्लामी मालिक सालाना किस्त की सूरत में बाकायदा फ़ंड जमा कराएँ। जब कोई मुस्लिम मुल्क किसी नागहानी आफत से दो चार हो तो उस फंड से उसकी मदद की जाए। फिर है IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज से इज्तनाब। ये जो कुछ पाकिस्तान में अभी कर्ज की सूरत में कर्जा दर कर्जा कर्जे के बोझ के नीचे दबता जा रहा है जो हमारा मुल्क या और दीगर ममालिक भी हैं, लेकिन दीगर ममालिक के मुकाबले में जो कुछ हम ये TV या उनके अखबारात या बाकी जो है ना वो ऐसे अदारे जो इस हवाले से देखें ना वो रिपोर्टें शाया करते हैं, तो उस तनाज़र में देखा जाए कि हमारा जो है ना मुल्क पाकिस्तान ये IMF के कर्ज़ों के अंदर गोया कि एक तरह से जकड़ा हुआ है। तो इस हवाले से आप देखें ना, अगर ज़रा तमाम लोग वो बड़े बड़े जो कारोबार करने वाले लोग अगर देखें ना ये कौमी जज्बा रख के कि भाई फ़ायदा नुकसान जो है वो अल्लाह की तरफ हमने वक्ती तौर पे मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना है, तमाम लोग अगर कूद जाएं जो कुछ उनके पास वो डॉलर की सूरत में या जो कुछ यानी उन्होंने चाहे रुपयों की सूरत में वो निकाल फेंके ना कि भाई और डिक्लेयर कर दें कि एक मरतबा हमने इस कर्ज को ख़त्म कर देना है ताकि हमारा मुल्क इस दौरान से निकले। उसके बाद बिल्कुल यानी एक जो होता है ना अदम बर्दाश्त उस पॉलिसी को इख्तियार करें कि उसके बाद अगर किसी ने कर दिया किसी तरीके से भी देखें ना, किसी वक्त ये होता है ना बंदा फाका भी तो इख्तियार कर सकता है सारे लोगों। तो इस हवाले से फिर हमारा अलमिया बदकिस्मती ये है कि हम वो सियासत का शिकार हो जाते हैं। अजीब किस्म की हमारी वो इस मामले में सोच जो है ना वो यानी मुतहद होने के बजाय हम मुंतशिर हो जाते हैं इस मामले में, फिर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं और उस कीचड़ की वजह से फिर ये कहते हैं कि किसी के हाथों अगर ये अच्छा काम हो गया तो उसके बाद शायद हमारी सियासत ख़त्म हो जाए। यानी कोई अगर अच्छी रोड बना दे दूसरा ये समझता है, अच्छा कोई और मंसूबा वो कर दे दूसरा ये समझ, फिर उसमें हम कीड़े न डाल। तो यही है कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तो सारे लोग इकट्ठे होकर भाई हमारी सियासत हमारे सारे मामला बाद में कोई आपस के जो तनाज़ात हैं वो तो होते रहेंगे, पहले इन मामला के ऊपर ज़रा इकट्ठे हो जाएं। तो इस वाले से जब इकट्ठे हुए मैंने शायद कई मरतबा बात से यार क्लास से तकरीब बात की होगी मैंने, मुझे यकीन है इसलिए कि बसा औकात आपस जो आगे बढ़ते हैं उनका तकाज़ा ये होता है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत बात को आगे बढ़ाया जाए तफहीम के लिए। तो मैंने वो बातें की हैं कि भाई 65 की जो हमारी अल्लाह ने हमें फतह से हमकनार किया उसके पस पर्दा क्या था, ये जज्बा ही था, खुदगर्जी नहीं थी। बाकी ये जो है ना मुतफरक सोचें यही था कि भाई ठीक है जी ये हुआ क्या है, हर शख्स छोटा और बड़ा, और मैंने उससे मिसाल दी थी कि बच्चा आपने जेब के में वो पत्थर ठोंके तो वो अपना वजन देखना बढ़ा के उसने खून दे दिए, तो इस तरह देखे ना वो अब तो खून तो नहीं अब पैसे मांग रहे, तो भाई ये थोड़ा सा ये कंट्रीब्यूट करें, ये कर से निकले। टैक्सी की बात है, चलो टैक्सी को आप वो ठीक है टैक्स को छटक एक तरफ रख के आप कहेंगे उसके मुकाबले में अगर अल्लाह ने दी हुई है सलाहियत तो कहें हम पहले ज़कात देते हैं उसके बाद टैक्स की तरफ वो इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि भाई ठीक है आपके कर्ज उतना शुरू हो जाएंगे, या जिसके दिल में वो जज्बा आ गया कि भाई ठीक है हमने ये IMF और ये जो वर्ल्ड बैंक के जो कर्जे हैं जो हमारे यानी मीशत को आर बच्चे आने वाले को जकड़ रहे हैं, तो कौम के लिए तो खौफ खाएं।
تو نکالیں بس جو کچھ ہے. اب دیکھیں پڑے پڑے کاغذ ان کو جب اس دنیا سے جائیں گے تو قبر کے اندر بچھا کے اوپر لیٹیں گے. وہ اس طرح کنٹریبیوٹ کریں ملک کے لیے تو تاکہ اس بحران سے نکلیں. پھر اس کے بعد یعنی تسلی کر لیں, حلف اٹھا لیں کہ اس کے بعد یہ چیزیں کرپشن والی باقی معاملات ملک کو آگے لے کے جانے تو کیسے نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ کہ پھر وہ اس طرح کے لوگ ہوں, اس طرح کے لیڈر ہوں جو قوم کو یعنی یہ سوچ دیں, یہ بغض حسد ذہن سے نکالیں. باقی ایک دوسرے کے ساتھ جو تصادم ہے یا دوسرے کو حوالے سے عدم برداشت ہے, اس جو ہے نا آثار سے نکلیں, اس بند گلی سے نکلیں, تب بات بنیں گی, آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر کشادگی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے بحرانوں سے نکالے. ہماری سوچ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا وہ تبدیلی لائے. ہم دوسرے کے ہمیشہ خیر خواہ بنیں, تب بات بنے گی. ساری انسانیت کی خیر, ساری انسانیت ہمیشہ اسلام کا جو ہمارا تقاضا یہ کہ ساری انسانیت خیر خواہ بنے, اور اس سے اگر تھوڑا اپنی سوچ اگر کم ہے اس سے ریڈیوس کرتے ہیں تو پھر اس طرف بھی آئیں نا کہ اپنے گھر محلے گلی تک آئیں, تو پھر اوپر جائیں تو یہ صورت ہے, نیچے جائیں تو یہ صورت بنتی ہے. پھر یہ کہ محبت مودت اور بھائی چارے کی جو بات اسلام کرتا ہے وہ اس صورت میں کہ جذبے واحد ہیں, تو اپنے جسموں کو کھرچیں اس طرح بے دردی سے, یعنی وہ اس طرح وہ پنجے نہ مارے کہ بس اس کے بعد مرم پٹی کے قابل ہی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری نصرت اور مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو خاص طور, ساری دنیا کو خاص طور پہ عالم اسلام, اس کے اندر وہ جو ہے نا یہ مختلف قسم کی جو دراڑیں ہیں یا دراڑیں ڈالنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خاصر اور نامراد کرے. تو اگلا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ہے یہ اسلامی ریاست کی مالیاتی پالیسی. یہ میرے خیال میں اس کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے, کوئی 10-15 منٹ ہیں ہمارے پاس, تو جو ٹائم سر ملتا بس ہے کو آگے بڑھاتے ہیں ٹاپک کو, اس طرف آئیں. اسلامی ریاست کی مالیاتی پالیسی. اس کے اہداف یہ ذرا دیکھیں. مالیاتی پالیسی یہ ہے کیا؟ مالیاتی پالیسی یعنی فسکل پالیسی, اس سے مراد وہ حکومتی سرگرمیاں ہیں, یعنی مالیاتی پالیسی سے مراد یعنی فسکل پالیسی جسے کہا جائے, مالیاتی پالیسی سے مراد وہ حکومتی سرگرمیاں ہیں جو مالیات اکٹھی کرنے اور خرچ کرنے کے سلسلہ میں انجام دی جاتی ہے. تو خود میں نگریاں یعنی کلیکشن اینڈ ڈسبرسمنٹ, تو خود میں نگریاں فترہ دو کہا کیا ہے. تو اب یہاں پہ یہ جو حکومتیں آج کل جو مروجہ سسٹم ہے ہمارا, اس حوالے سے جو پالیسیز ہیں تو وہ ان کو ڈیفائن یعنی ان کو زیر بحث آئی کہ جو مالیات اکٹھی کرنے اور خرچ کرنے کے سلسلے میں انجام دی جاتی ہیں, ان کو یعنی جو حکومتی پالیسیاں سرگرمیاں حکومتی سرگرمی. تو اس حوالے سے یہ پال اے سموئے وہ یعنی اس کے بقول حکومت کی آمدنی حاصل کرنے اور اخراجات کرنے کے تمام طریقے سرگرمیاں اور اقدامات مالیاتی پالیسی کہلاتے ہیں. یعنی اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا کس نے؟ پال اے سموئل نے, کہ حکومت کی آمدنی حاصل کرنے اور اخراجات کرنے کے تمام طریقے سرگرمیاں اور اقدامات مالیاتی پالیسی کہلاتے ہیں. اسلامی نقطۂ نظر سے مالیاتی پالیسی کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے. اسلامی مالیاتی پالیسی سے مراد اسلامی ریاست کے آمدنی حاصل کرنے اور
اخراجات کرنے کے سلسلے میں وہ تمام طریقے، سرگرمیاں اور اقدامات ہیں جن کا تعلق اسلامی اصولوں کی روشنی میں انصاف و مساوات، معاشرے کی سماجی اور معاشرتی ضروریات کی فراہمی اور روحانی و مادی ترقی جیسے مقاصد کے حصول کے لیے، یہ ہے مالیاتی پالیسی۔ اب اس کے جو آلات ہیں، مالیاتی پالیسی کے آلات جن کو انسٹرومنٹس کہا جاتا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے سرکاری اخراجات، نمبر 2 پہ ہے ٹیکس، نمبر 3 ہے تمویل خاصر، یعنی خاصر خسارے کی جمع ہے جس کو ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے، تمویل خاصر۔ اچھا، پھر ہے اعانے، اعانے جس کو سبسڈائز دیکھا نا، جس طرح یہ تعاون کے سبسڈائز کیا جاتا ہے چیزوں کو کہ بھائی ہر ایک چیز دسترس میں وہ چیزیں رہیں۔ پھر ہے نمبر 5 پہ انتقالی ادائیگیاں، انتقالی ادائیگیاں۔ تو اب آگے ہیں جی مالیاتی پالیسی کے حصے، مالیاتی پالیسی کے حصے۔ یہ مالیاتی پالیسی جو ہے اس کے 2 حصے، ایک ہے آمدنی کی پالیسی، دوسرا ہے خرچ کی پالیسی، کہ آمدن جو ہے اس کو بڑھانا کیسے ہے، آمدن کے ذرائع کیا ہیں۔ یعنی اسلامی ریاست، آگے بات آئے گی اسلامی ریاست کے جو ذرائع آمدن ہے، یہ تو ان ڈیٹیل ہمارا ایک پورا لیکچر تھا ذرائع آمدن، جس میں آپ نے زکوٰۃ ہے، اخراج ہے، جزیہ ہے، عشر ہے، صدقات، خمس ہے، مال ہے، مال غنیمت یا فیض جسے کہتے ہیں، ذرائع، وقف، عشور، اموال فاضلہ اور کراؤل الارض وغیرہ کی یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، پڑھ چکے ہیں آپ، پورا ایک لیکچر تھا یہ ہمارا۔ تو یہ ہے، اس کو مزید پھر ہم اس کو ڈیفائن کس والے سے دوبارہ گئے کہ اس کا ہے، ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، اور یہ بک کے اندر ہر کتاب کے اندر اس کی ڈیٹیل ہے، پھر جن کا نام ہے کہ اسلامی ریاست کے ذرائع آمدن وہ کیا ہے۔ پھر مدات صرف کے حوالے سے بھی آپ پڑھ چکے کہ کن کن چیزوں سے، سورہ توبہ کے آیت نمبر 60 میں 8 صرف کے حوالے، دیگر وہ تو زکوٰۃ اور دوسرے چیزیں، قسم زکوٰۃ اور قسم الخراج، تو باقی چیزیں اس حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو آگے ہے جی یعنی مالیاتی پالیسی کے کہ آمدنی کی پالیسی اور خرچ کی پالیسی۔ پھر آمدنی کی پالیسی یعنی ذرائع آمدن، اسلامی ریاست کے ذرائع آمدن کے حوالے سے ابھی میں بات کی، یہ اسکرین کے اوپر دیکھ لیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، عشر ہے، خراج ہے، جزیہ ہے، پھر ہے ذرائع، اصول، خمس، وقف ہے۔ یہ ذرائع اصول ہر ایک کی ڈیٹیل میں نے ابھی بتایا کہ آپ کے سامنے، کراؤل لارج، یہ تصحیح کر لیں میرا، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، کراؤل لارج جو آپ سکھیں گے، کراؤل عرض ہے، یہ تھوڑا پتن کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر ہمارے فاضلہ اور ٹیکس وغیرہ۔ آگے خرچ کی جو پالیسی ہے، خرچ یعنی آمدنی کی پالیسی، وہ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو آخر میں ٹیکس کی بات بھی ہوگی یا دیگر جو دیکھیں چیزیں ساری آ رہی ہے اس ڈیٹیل۔ تو خرچ کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہے کہ اسلام میں خرچ کی پالیسی یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے، یعنی میانہ روی اختیار کی جائے اور اسراف سے گریز کیا جائے۔ ایک اسلامی ریاست بیت المال کی آمدنی کو یعنی ان امور کی انجام دہی کے لیے خرچ کر سکتی ہے۔ کن کے لیے؟ یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے، دفاع اور اندرونی استحکام، یعنی اس کے بغیر تو چاہ رہے ہیں، جب دفاع اور اندرونی اور بیرونی ملک کا اندرون بیرونی دفاع یا استحکام یہ نہیں ہوگا تو باقی تو چیزیں پھر تصور سے باہر ہو جاتی ہیں۔ پھر سیاسی مشینری چلانے کے لیے یعنی انتظامیہ، سیاسی انتظامی مشینری کے ظاہر ہے، اور دفاع کے لیے مثلاً آپ دیکھیں یا اندرونی استحکام، تو جو شعبے ہیں دیکھیں اس میں فلاں سیکریٹ ہے، ملازمین ہیں،
کیا کیا ہیں بے شمار شعبے جن کو ہم گنوا سکتے ہیں، جن میں تعلیمی شعبہ ہے، یہ ساری چیزیں انتظام میں یہ آ جاتی ہیں۔ تو آگے ہے بنیادی معاشرتی ضروریات کے لیے، یعنی یہ خرچ کی پالیسی، یہ جو اخراجات ہے بنیادی معاشرتی ضرورت، مثلاً ذرائع نقل و حمل، مواصلات، صحت و صفائی، اس کے اوپر دیکھنا یہ ہر ہے۔ پھر اسی طریقے سے گورنمنٹ جو سیکٹر میں صنعتوں کے قیام کے لیے، پھر نیکسٹ یہ ہے کہ ناگہانی آفات، ناگہانی حالات، یعنی آفات عرضی و سماع کی صورت میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے، پھر تبلیغ اسلام کے لیے آج کل پھر یہ اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں حکومتوں کی اس حوالے سے، یعنی خرچ کی پالیسی کیا ہے تبلیغ اسلام۔ نمبر نیکسٹ ہے حکومت سے متعلقہ دیگر کاموں کے لیے، دیگر متفرق جو امور ہیں۔ تو پھر نیکسٹ یہ کہ زکوٰۃ کے متعلقہ مصارف کے لیے، ظاہر ہے زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے تو وہ جو اس کے مصارف ہیں جن کی ڈیٹیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے بس۔ تو یعنی خرچ کی پالیسی، تو یہ گویا کہ ریاست کی خرچ کرنے کی پالیسی کا مقصد زائد روپے کو گردش میں لانا اور ذاتی جائیداد کے فطری حق کے اصول کو یقینی بنانا اور جماعت کے مختلف طبقوں کے مابین دولت کی مساویانہ تقسیم۔ اسلامی ریاست میں ٹیکسوں کا نظام فیض رسانی اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد اور فلاح و بہبود کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قائم کیا جائے گا۔ ٹیکسی کا جو سسٹم ہے، ٹیکسوں کا نظام، تو اس حوالے سے پھر اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے رویے یا عمل کس حد تک اس طرف ہے یا مقاصد اور اہداف کو پورا کر رہا ہے، یہ تو بہرحال آپ سمجھ لیں۔ تو آگے یعنی تقریباً ہمارا یہ دوسرا ہے نا ٹاپک کے لیے اسلامی ریاست کی جو مالیاتی پالیسی ہے، یہ وہ ہے کیا؟ اب مالیاتی پالیسی کے جو مقاصد ہیں، مالیاتی پالیسی کے مقاصد یہ انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے۔ مالیاتی پالیسی کے مقاصد یہاں سے دیکھ لیں گے، یعنی مالیاتی پالیسی کے مقاصد کیا ہیں؟ عام مقاصد، روحانی اور مادی ترقی کا حصول، پھر ہے دولت کی منصفانہ تقسیم، پھر ہے مستحکم معیشت کا حصول، پھر ہے فلاح و بہبود میں اضافہ، اور نیکسٹ یہ کہ قیمتوں کو عادلانہ سطح پر برقرار رکھنا، زرعی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ، اور اسی طریقے سے تیز تر معاشی ترقی کا حصول اور توازن ادائیگی میں خسارہ کو دور کرنا۔ یہ ہے مالیاتی پالیسی کے جو اہم مقاصد ہیں وہ۔ تو ان کی پھر ڈیٹیل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی آپ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ بک اس کو برال یہ ہے نا قرآن و حدیث، تو یہ تو ماشاءاللہ تو اسلام کا نظام مملکت یاسین مدد صدیقی کی بڑی عام بک ہے، اس کو ذرا پڑھیں آپ۔ کوشچن